قرضًا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ تین امور کے بجا لانے کی تاکید فرمائی۔ قرآن پڑھو، اور قرآن جتنا میسر ہو رات کی پہنائی میں، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے قرآن پڑھ لیا کرو، اور سحری کے وقت جاگنا تمہیں نصیب ہو تو یہ تمہارے لیے سعادت ہے۔ اب استحباب باقی رہا، وجوب ختم ہو گیا، آسانی پیدا کر دی۔ جس کے لیے ممکن ہے وہ رات کو جاگ کر کے جتنا اس کے لیے ممکن ہے اور جتنا ممکن ہے آسان، فقرؤ ما تیسر، جتنا بھی میسر ہو، جتنی بھی اس کی طاقت ہو، اس کے مطابق اس کو یہ کار خیر وجہ لانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے جس کا بیان فرمایا، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے، اور ان کے ساتھ جوڑا جو رزق اور بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ بعض اوقات ہم لوگ روزی کمانے کے عمل کو دین سے باہر کوئی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب تخفیف کی بات کی تو جو فہرست بتائی ان میں سے ایک تو بیماری ہے، اور دوسرا راہ خدا میں جہاد کی مصروفیات ہیں، اور تیسری چیز جو بیان فرمائی جو ان چیزوں کے ساتھ جوڑی ہے وہ تمہارا تلاش رزق میں نکلنا اور بچوں کے لیے روزی کمانے کی مصروفیت۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین میں توسع کیا ہے، دین کس قدر بچوں کے لیے روزی کمانے کے عمل کی تحسین فرماتا ہے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا درجہ ہے انبیاء کا، شہداء کا، لیکن سچا تاجر جو ہے وہ شہداء کے ساتھ۔ یہاں بھی راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اور جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا حبیب قرار پایا۔ تو رزق کمانا یہ ہمارے دین میں عین عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ما ودع فی امرأ فہی صدقہ، جو کمائی کر کے لا کے تو بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، لقمہ ڈالتا ہے، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تجھے صدقے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، رزق کمانا تین نیات کے استحضار کے ساتھ سراسر دین ہے۔ اگر رزق حلال ہو، تین نیتیں مستحضر ہونی چاہیے، تین نیتیں ملحوظ ہونی چاہیے۔ اگر وہ نیتیں ہمیں ملحوظ ہیں اور ان مقاصد کے لیے ہم رزق حلال کماتے ہیں، تو جس طرح دیگر عبادات اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں، اس طرح ہمارا وہ کاروبار ہے، وہ مزدوری ہے، وہ تجارت ہے، وہ کاشتکاری ہے، وہ ملازمت ہے، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں رزق کمانے کے لیے، وہ بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، اس لیے رزق کمایا جا رہا ہے کہ اگر میں نہیں کماؤں گا تو ضروریات تو میرے ساتھ جڑی ہیں، 3 وقت مجھے کھانا چاہیے ہوگا، بھوک لگے گی، تو پھر بھوک مجھے کسی کی دہلیز پہ کھینچ کے نہ لے جائے اور مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میری خودداری کا بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے میں رزق کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں کہ میں سوال کی ذلت سے بچ سکوں۔ یہ پہلا مقصد ہوتا ہے رزق کمانے کا، کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا کہ اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، بچے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی چھوٹے اگر زیر کفالت ہیں، اور ماں باپ بوڑھے اگر ان کی ذمہ داریاں ہیں، تو ان کے لیے رزق کمانا یہ دوسرا مقصد ہے۔ بچوں کی اچھی تعلیم، بچوں کو اچھی خوراک بہم پہنچانا، اور جتنا ممکن ہو سکے رزق حلال سے ان کو آسودہ رکھنا۔ اگر اتنا زیادہ رزق نہیں ہے، گزارا ہی ہو پاتا ہے تو کوئی بات نہیں،
ان کی اس حساب سے تربیت کیجیے، ان کے لیے حرام میں مبتلا تو نہیں ہونا۔ اور اگر اللہ نے کوئی توسع عطا کیا ہے، رزق میں وسعت دی ہے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، صاحب مال پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے۔ کچھ لوگ صاحب ثروت ہونے کے باوجود بھی اہل و عیال پر وسعت نہیں کرتے، اور بچے اس طرح سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ تھوڑا ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو زیادہ وسعت دیتے ہیں اور پھر قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ کسی حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی زیادتی ہے۔ جتنا آپ کو میسر ہے، 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جائے اور تن ڈھانپنے کے لیے لباس نصیب ہو جائے، اور باقی ضروریات اگر باہم پہنچا سکتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اور اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو ضرور وسعت کیجیے۔ تو نہ تو مشقت میں پڑھ کر کے ان کو بہت زیادہ وسعت دینے کے لیے اپنے آپ کو کسی غلط راستے پہ لے کر کے جانا، یا قرض کے بوجھ تلے دبنا، یا کسی سے سوال کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وسعت ہے تو پھر جو ہے وہ ہاتھ روکنا، اور جو ہے وہ ان کو وسعت نہ دینا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ افراط و تفرید کے راستے ہیں۔ تو دوسری نیت جس کا استحضار لازم ہے، اور اس نیت کو اگر ملحوظ رکھ کے آپ بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں تو وہ عین دین ہے اور عبادت ہے، وہ یہ ہے کہ زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ دوسری نیت۔ تیسری نیت رزق کمانے کی، کاروبار کرنے کی، کاروبار کو وسعت دینے کی، کہ اللہ مجھے میرے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا فرمائے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کے اہل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہے، کوئی شخص اپنے بچوں کو صحیح طرح سے ان کی پرورش نہیں کر پا رہا، اسی طرح یتامہ ہے، مساکین ہے، غربا ہیں، تو میں ان کی اعانت کروں گا۔ تو کاروبار کو اس لیے وسعت دے رہا ہے کہ میری ضرورت تو اس سے پوری ہو رہی ہے، میرے بچوں کی بھی پوری ہو رہی ہے، لیکن کاروبار اور زیادہ ہو، بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں، اور اللہ مجھے اس سے جو خیر، جو نفع عطا کرے، اس سے میں معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکوں۔ یہ تیسری نیت ہے۔ ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا سراسر دین ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آپ مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ ان 3 مقاصد کے لیے آپ کا دماغ خرچ ہو رہا ہے، آپ سفر کی صعوبتیں سہ رہے ہیں، تو یہ بالکل شمار ہو رہا ہے ثواب میں سب کچھ۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ تھکن جو ہو رہی ہے مزدوری کے بعد، اس تھکن کا مول نہیں ہے، اس کا بھی مول اللہ ڈالے گا۔ یہ جو کاروبار کے اندر مشقتیں آپ سہ رہے ہیں، اور نیتیں آپ کی یہ 3 ہیں، چوتھی نیت نہیں ہے۔ چوتھی نیت یہ نہیں جڑی ہوئی کہ میں عمرہ کی فہرست میں آ جاؤں تو اپنے رشتہ داروں میں اپنے تفوق کو ثابت کر سکوں کہ میں تم سے امیر ہوتا ہوں اور تم غریب ہوتے ہو، یا عیش و عشرت کروں اس دولت سے۔ تو اور کوئی نیت نہیں جڑی ہوئی، نیت اس کی یہ 3 نیتیں ہیں، اور ان 3 نیتوں کے ساتھ وہ رزق حلال کماتا ہے تو اس کو جو تھکن ہوتی ہے اس کا بھی ثواب ہے، اس کو جو پریشانی ہوتی ہے اس کا بھی ثواب ہے، اس کاروبار کے لیے وہ جو سفر کرتا ہے، تو جس طرح وہ نمازوں کے لیے سفر کر کے مسجد میں آتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، جس طرح ان قدموں پر ثواب رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کاروبار میں چلنے پر، مشقتوں پر، سفر پر بھی ایسے ثواب رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں میں شمار کیا جو لوگ رزق کماتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ سورہ الجمعہ اٹھائیے، وہاں جب جمعۃ المبارک پڑھنے کی تاکید کی گئی اور کہا کاروبار چھوڑ دو، اور پھر کہو پھر فرمایا جب تم جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر لو پھر اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے نکلو۔ اللہ اکبر۔ تلاش رزق میں نکل پڑو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ
اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے جو زمین پر چلتے ہیں، ان سب کی سہولت کے لیے رات کی مشقت اللہ تعالیٰ نے جو کثرت کے ساتھ قیام کا حکم تھا پہلے، اس کو منسوخ کر دیا، اب استحباب باقی رہا، اور حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ اکبر! اللہ خود دے کے، خود عطا کر کے، جھولیاں بھر کر کے خود کہتا ہے اب مجھے قرض دے دو۔ کیا کرم نوازیوں کے رنگ ہیں، خود دے کے اور خود کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، اور پھر فرمایا کہ میں اس کو لٹاؤں گا بھی، ایسے نہیں کہ جتنا تم نے دیا میرے دیے سے دیا اور پھر میں تمہیں اس کو لٹا دوں گا، کہا دگنا کر کے لٹاؤں گا۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، مال دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے اور مال سے محروم کر کے بھی اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ کامیاب ہونے والے جب محرومی مال ہوتی ہے پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے جب ان کو دولت دی جاتی ہے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حالت کے اندر بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے بندے مال نہیں ہے تو پھر بھی کہتے ہیں مالک میں واہ واہ خوش ہوں جس حال میں رکھا، کہ سلطان خواہد خراج از خراب۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ اگر غنی گر نہ باشی مکن اضطراب، اگر تو دولت مند نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بادشاہ ٹیکس جو ہے وہ اسی سے لیتا ہے کہ جس کے پاس جائیدادیں ہوں تو ٹیکس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! چونکہ جو دولت مند ہے وہ غریب سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا، 500 سال لگ جائیں گے اس کو حساب دیتے ہوئے۔ اللہ اکبر! تو غریب کے لیے تو بڑا آسانیاں ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا الاسلام بدأ فی الغرباء وسیعود کما بدأ طوبی للغرباء، فرمایا اسلام غریبوں میں آیا، غریبوں میں ہی رہے گا، غریبوں میں اٹھے گا، فرمایا غریبوں تمہیں مبارک ہو میری طرف سے۔ تو اگر غریب غربت ہے تو پھر بھی خیر ہی خیر ہے، اور اگر اللہ نے دولت عطا کر دی ہے، آزمائش میں ڈال دی ہے، تو پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں لٹا کر کے اسی کو قرضے میں دے دو۔ جب اسی کو قرضے میں دے دیا تو وہ دولت بھی محفوظ ہو گئی اور کئی گنا واپس پلٹتے ہوئے وہ کئی گنا ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر! تو فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تو اگر بندہ اس نقطے کو سمجھ لے تو کبھی بھی وہ راہ خدا میں دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا کہ یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں، قرضے میں دے رہا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں لٹاؤں گا ضرور، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو جن لوگوں نے اس اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور پھر اس کی راہ میں بانٹا، وہ کبھی بھی مسکین نہیں ہوئے، کبھی بھی غریب نہیں ہوئے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے راستے میں دینے سے بندہ غریب ہو جاتا ہوتا تو اس کائنات کے سب سے غریب آدمی کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہوتا، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ تو راہ خدا میں دینے سے بندہ غریب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ صدقوں کو برکت دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے، بعض اوقات بندے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ اور یہ 40واں حصہ ہم لوگوں کو دے دیں۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اچھی سواریاں رکھو، اچھے مکان رکھو، سب کچھ تمہارے پاس ہے، پورا سال موج اڑاؤ، کھاؤ اچھے طریقے سے، اس میں سے پھر جو بچ گیا اس پر پھر سال گزرا، اس میں سے 40واں حصہ ہے۔ ذرا دیکھو یہ ہے کتنا بنتا ہے، یعنی جو تم کماتے ہو اس میں سے تم کھاؤ، اس میں سے تم اپنے بچوں کو کھلاؤ، اس میں سے تم اچھی سواری رکھو، اس میں سے اچھا لباس پہنو، پھر جو بچ گیا اس پر پھر پورا سال گزرا، اس میں سے 100 میں سے 2.5 راہ خدا میں دینے کا حکم ہے۔ تو بتاؤ کتنے بنتے کتنے؟ اور پھر اس کا عہد یہ ہے کہ جو مجھے تم نے دیے ہیں وہ قرضے میں دیے ہیں، وہ واپس کئی گنا کر کے لٹاؤں گا۔ تو کس طرح پھر کوئی خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دے گا، خوش دلی سے صدقہ نہیں کرے گا؟ یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے
تو بندہ کہتا ہے مالک یہ سارا ہی تو قرضے میں رکھ لے. وہ یہ ڈبل شاہ آیا تھا تو لوگوں نے زیور بیچ کے بھی دے دیے تھے. لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں یار یہ تو اتنے دنوں کے بعد واپس کر دیتا ہے اور ڈبل کر کے دیتا ہے. جو ڈبل کر کے دنیا پہ دے اسے تو یار تم زیور بھی بیچ کے دے دیتے ہو. رب کہہ رہا ہے میں ڈبل کر کے دوں گا. تو کیا رب کے وعدے پہ یقین نہیں ہے؟ رب کے وعدے پہ اعتماد نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ اکبر. وہ اس کو قرض حسنہ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو تم بلائی آگے بھیجو گے، جو نیکی آگے بھیجو گے، اللہ کے یہاں اس کو پالو گے. ایسا نہیں ہو کہ کوئی فراڈ ہو جائے، پیسے ڈوب جائیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ جو پہلے لوگ آتے ہیں ان کا تو چیک لگ گیا اور باقی آخر والے پیسے جو ہے وہ ڈبو کے بیٹھ گئے. بعد میں وہ دل کے مریض بن کے جناب ہمارے تو پیسے جو ہیں وہ ہم نے تو فلاں کو دیکھا فلاں کو دیکھا. اللہ فرماتا ہے جو تم اس کو دے گے تو ایسا نہیں ہوگا تمہارا مال ڈوب جائے گا، تمہاری نیکی ڈوب جائے گی. اللہ اکبر. وما تقدموا لانفسکم. جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے من خیر، کوئی بھی نیکی، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، دکھی کی مدد ہے، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کے ملنا بھی ہے، جو تم نیکی آگے بھیجے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اسے پالو گے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے جس طرح تم مینڈا پالتے ہو اور اس کو پال پال کے بڑا جوان کرتے ہو. تو جب تم راہ خدا میں دیتے ہو تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے اور قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل کے اندر تم اس کا صلہ دیکھو گے. اللہ اکبر. تو فرمایا خیر وما تجدوا لانفسکم وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم اپنے لیے آگے بھیجو من خیر، کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں تم پالو گے. اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا ان لوگوں کے صلے کو جنہوں نے آگے بھیجا تھا اور اب صلہ پا رہے ہیں تو وہ بڑا پچھتائے گا، کاش کہ یہ سودا میں نے بھی کیا ہوتا. سورہ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی. یہاں تو فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، چھوٹی سی نیکی بھی اگر تم نے آگے بھیجی نا تو وہ بھی پالو گے. تو جب وہ صلہ دیکھے گا وہ کیا کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے ساری زندگی ہی آگے بھیج دی ہوتی. یا لیتنی، ہائے افسوس. یا لیتنا کی لات، یا لیتنی کے اندر اس کا جو افسوس ٹپک رہا ہے وہ کہے گا ہائے افسوس. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ساری زندگی میں نے آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی، ساری زندگی اس آخرت کی زندگی کے لیے گزار دی ہوتی. لیکن اس دن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہے. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. اس دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکار بھی پچھتائیں گے. ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے آخرت برباد کر بیٹھے، پھر پچھتانے سے کیا ہوا. آج وہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ جو تم نیکی آگے بھیجو تو اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. هو خیرا و اعظم اجرا، جو تم نے بھیجی وہ اس سے بہتر بھی ملے گی، اس سے بڑی بھی ملے گی. اللہ اکبر. خیر بھی اور اعظم بھی، یعنی تم نے چھوٹی دی وہ بڑی کر کے دے گا، تم نے ادنا دی وہ اعلیٰ کر کے دے گا. تو پھر کتنا پیارا سودا ہے، کتنا اچھا سودا ہے. واستغفر اللہ، بس توبہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، استغفار پڑھو اور رب سے رجوع کی طرف رجوع کرو. ان اللہ غفور رحیم. پچھلی زندگی چھوڑ دو، تمہارا رب غفور بھی ہے، رحم بھی کرنے والا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ماضی کیسا گزرا، تم اب بھی اس کی چوکھٹ پہ آگے ہو تو تمہارے لیے رحمت کے در گشادہ ہو جائیں گے اور تمہارا مالک تمہیں اپنی کرب نوازیوں سے مالا مال کر دے گا. تو سورہ المزمل اپنے دامن میں جو نور رکھتی ہے، المزمل کے جو اجالے ہیں وہ یقیناً اہل ایمان کی روشنی کا ساماں ہے. آئی اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت صورت کا نور اور جمال نصیب فرمائے. اللہ نے چاہا تو کل دوبارہ اسی وقت آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ماہ صیام کی یہ مبارک اور نورانی
ساعتیں اور روشن راتیں، یہ دنوں سے روشن راتیں اس مہینے کی، اس کے دن بھی روشن ہیں اس مہینے کے، اور اس مہینے کی راتیں بھی روشن ہیں۔ نور برستا ہے دن کے اجالوں میں بھی اور رات کی پہنائیوں میں بھی، اور قرآن مجید اس مہینے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ہمیں دن کو بھی تلاوت کے موقع نصیب ہوتے ہیں، اور رات کو صلاۃ التراویح میں اس پاکیزہ کتاب کی تلاوت سننے کا موقع اور شرف ہمیں نصیب ہو پاتا ہے۔ اللہ اس کی برکتیں ہماری روحوں میں جذب کر دے۔ اور یہ 5 روزہ جو درس قرآن یہاں اللہ کی توفیق سے جاری ہے، آج 2 دن گزر گئے، تو چونکہ میری مصروفیات اس نوعیت کی ہیں کہ میں یہ 5 دن ہی اس کو جاری رکھ سکتا تھا، لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہوگا۔ تو لیکن مجھے خود لگ رہا ہے کہ 2 دن بیت بھی گئے، باقی صرف 3 دن باقی رہ گئے۔ وہ تو ایک بڑھیا تھی جو رمضان المبارک کا انتظار کرتی تھی، تو جب ماہ سیام آ گیا تو ایک روزہ گزرا تو اس نے افطار کیا، تو وہ اپنے بچوں سے پوتوں سے کہنے لگی کہ گزر گیا مہینہ رمضان دا، باقی رہ گئے 20 دنوں۔ اس نے کہا کہ پورے روزے گزر گئے، باقی 20 دنوں رہ گئے۔ اللہ اکبر، گئے روزے نمانے، باقی رہ گئے 20 دنوں۔ تو وہ تو 29 تھے، پھر بھی وہ اس کو لگ رہا تھا کہ ایک گزرا تو کتنا حصہ اس کا ہم سے جدا ہو گیا، تو یہ تو 5 روزہ درس تھا اور 2 روز کٹ گئے۔ تو مجھے تو جو اس کی کیفیت، بالخصوص جب میں اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں اور جب اس کی تفاسیر دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو اس وقت عجیب حظ اور عجیب لطف نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں تو سارا مضمون 40-45 منٹ کے اندر ہم نے سمیٹنا ہوتا ہے اور تسلسل کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے۔ کل آپ یقین جانیے کہ جب میں المزمل کے تراجم پڑھ رہا تھا مختلف جگہوں سے، تو مجھے کتنی دیر تک سرشار رکھا اس ترجمے نے، اور پہلے تو آنسوں کی کیفیت تھی اور اس کے بعد پھر عجیب سرشاری اور عجیب کیفیت دیر تک طائی رہی، اور میں بار بار پڑھتا رہا، یا ایھا المزمل، اے چادر کی جھرمٹ مارنے والے۔ ذرا دیکھیے کیسا دل آویز ترجمہ کسی نے کر دیا، اے چادر کی جھرمٹ مارنے والے محبوب۔ تو کیسی دل آویز ادا ہے محبوب کی، اور میرا رب رب ہو کے محبوب کے بکل مارنے کے انداز کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رنگ ہے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کے۔ تو اب 2 دن گزر گئے، بقیہ 3 دن باقی رہ گئے، تو آپ ماشاءاللہ جو شوق اور ولولے سے تشریف لائے، اور یہ جو ذریعہ ابلاغ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کے مختلف کونوں میں جو لائیو دیکھا جا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ اسی طرح شامل ہے جس طرح آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اور یہ تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سواری پہ بندہ چڑھتا ہے، رخ سیدھا ہوتا ہے تو منزل آ جاتی ہے۔ تو 5 دن تو یوں ہی گزر جائیں گے۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المزمل کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کل قرآن مجید کی ایک دوسری صورت کے مضامین کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اللہ اس کتاب کا نور ہماری روحوں میں اتار دے، ہمارے باطن اجلے کر دے، ہمارے من میں چراغاں کرے، روشنیاں دے، کرم نوازیوں سے مالا مال کرے، ہدایت کا نور اللہ ہمارا مقسوم فرمائے۔ اللہ اس قرآن کے ساتھ ہماری نسلوں کا بھی مضبوط تعلق قائم فرمائے، وہ اس قرآن سے جڑ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ کتاب، اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں، گر تو میخواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا۔ یہ زندہ کتاب ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم۔ اللہ اکبر، یہ کبھی پرانا ہی نہیں ہوا، اس کی فکر کبھی فرسودہ نہیں ہوئی۔ کتنی کتابیں تھے جو آپ بچپن میں پڑھتے تھے، آج کی نسل کو وہ کتابیں یاد ہی نہیں ہیں، وہ فلسفہ ہی پرانا ہو گیا، وہ دور ہی نکل گیا۔ تو لیکن یہ نہ فکر پرانی ہوئی، نہ قرآن کا پیغام فرسودہ ہوا،
اور نہ اس قرآن سے نکلنے والا نور، روشنی، اجالا وہ کبھی کم ہوا. یہ ہمیشہ چمکتا ہوا صحیفہ ہے اور ہمیشہ نور بانٹتا ہے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہر آنے والا دور، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی قرآن کی ضرورت انسانیت محسوس کرے گی. اور ہر شخص جب اس کو پڑھے گا اور پڑھ کر کے ہر بندہ، ہر دور کا فرد، وہ مفسر ہے یا عام آدمی ہے، ایک نئی لطافت لے گا. دیکھیے آپ ابھی قرآن مجید سن رہے تھے تو کتنے لوگ تھے کہ جن کو مفاہیم سے آگاہی ہو رہی تھی کہ قرآن جو ہم سن رہے ہیں یہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے. بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل یہ نہیں جان پا رہے تھے. کوئی ایسی زبان میں، حتیٰ کہ عربی میں ہی کوئی بات میں چھیڑ دوں جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ 10 منٹ کے بعد اکتا جائیں گے کہ یہ سمجھ تو آ نہیں رہی، یہ کہہ کیا رہا ہے، تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن 3 گھنٹے بھی آپ کو کھڑا ہونا پڑے، لیکن قرآن کا لطف ایسا ہے کہ روح میں اتر رہا ہوتا ہے اور اپنی جگہ پیدا کر رہا ہوتا ہے. یہ قرآن کا نور ہے. اللہ اکبر. یہ کتاب زندہ ہے تو اس کے ساتھ ہمارا جو ربط باطن ہے اللہ نے ہمیں نصیب کیا. دعا ہے کہ اس پاکیزہ کتاب کے ساتھ ہماری نسلیں بھی جڑیں تاکہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی برکت ان کی زندگیوں میں اترے. اللہ اپنی خاص عنایتوں کا نور نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اس پاکیزہ کتاب کے اجالے ہماری روحوں میں جذب فرما دے. اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرما دے. اس کے تقاضوں پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اس کتاب کے حرام کردہ امور سے اجتناب کی اور اس کے احکام پر اپنی زندگی کو لے کر آنے کی توفیق نصیب فرما دے. جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو اپنی پناہیں دے دے، امان دے دے، حفاظتوں کا حصار دے دے، آبرو بھری زندگی سے نواز دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.